تم ہو کہ ایمان رکھتے ہو اللہ پہ، اور کس پہ؟ وما انزلنا علی عبدنا، اور اس پہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس دن؟ یوم الفرقانی، وہ دن جس دن فیصلے کا دن تھا، یعنی حق اور باطل کا فرق کر دینے والا دن۔ یوم التقى الجمعانی، وہ دن جس دن آپس میں مل گئیں، بھڑ گئیں دو جماعتیں یا دو فوجیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تو ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اور یاد کرو وہ وقت جب تھے تم بالعدوۃ الدنیا، یعنی قریب والے کنارے پہ۔ عدوت کنارہ، الدنیا قریب والا، نزدیک، یعنی تم جب نکلے مدینہ سے تو تم مدینہ کے نزدیک والے کنارے پہ تھے۔ وہم یعنی کفار بالعدوۃ القصویٰ، وہ تھے پرلے کنارے پہ، دور والے کنارے پہ۔ والرکب اسفل منکم، اور وہ جو قافلہ تھا وہ نیچے تھا تم سے، یعنی کہ نچلے حصے میں تھا۔ وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ، تو ایسے وقت میں اگر تو تم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، یعنی عہد کرتے کہ اب کیا کریں گے، تو تم یعنی جنگ کے لیے، تو لَاخْتَلَفْتُمْ یعنی تو ضرور بر ضرور تم اختلاف کرتے اس کی فی المیعاد، اس کے وقت کے معین پر، یعنی تم اکٹھا نہ ہو سکتے اگر تم خود سے آپس میں یہ وعدہ کر کے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، لیکن چونکہ کرنا چاہتا تھا پورا اللہ ایک امر کو، کان مفعولا، جس نے ہو کر رہنا تھا، ایسا کام جو کر رہنے والا تھا، یعنی جنگ۔ یعنی اگر تم یہ بھی آپس میں، یعنی مقصد یہ تھا کہ ایک نیچے، تم سے نیچے ایک قافلہ تھا، اور یہ وہ قافلہ تھا جو ابو سفیان کا قافلہ، مال سے لدا ہوا، اور ظاہری بات ہے وہ تیار جنگ کے لیے نہیں تھے، اور وہ آ رہا تھا شام سے، تو اس کی طرف تم کہیں مائل نہ ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کام کرنا ہے وہ کر گزرا جائے، یعنی کہ دونوں کا آپس میں ملاپ اور جنگ۔ اور کس لیے؟ لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَقَ، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو جائے، ان بینہ، کس پر؟ واضح حق اور باطل کی دلیل پر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شہید ہو وہ اس حق، یعنی اس حق کے ساتھ کہ وہ شہید ہوا ہے اللہ کی راہ میں۔ وہ یحییٰ من حی عن بینہ، اور جو زندہ رہے یعنی جو غازی رہے وہ بھی اس ایمان پر اور اس بینہ پہ، اس واضح دلیل پر کہ وہ اللہ کے راستے میں تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اب یاد رکھیں، تو جب ہم نے 9واں پارہ شروع کیا تھا، تو 9واں پارہ شروع نہیں کیا، سوری، سورۃ الانفال جب شروع کی تھی تو پہلی آیت تھی یسألونک عن الانفال قل اللہ ورسول، یعنی انفال کا جو مال، آپ غنیمت کا مال ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو مال اللہ کا، اللہ اور رسول کے لیے، اس کو کیسے بانٹنا ہے، کیسے اس کی تقسیم کرنی ہے۔ تو یہ بھی یعنی اس سورہ میں پہلی چونکہ یہ جنگ تھی، اس میں بتا دی کہ تمام اصول بھی جنگ کے متعلق کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ تمام کا تمام مال جو لوگ لڑتے تھے، جو جس کے ہاتھ آتا تھا وہ اس کا ہوتا تھا، اور یہ ایک لڑنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہم لڑیں گے تو ہمیں مال غنیمت ملے گا۔ تو یہ چینج کر دیا گیا سینیریو، کانسیپٹ، کہ دین میں آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو جو مال اس میں سے ملے گا وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور یہاں بتایا گیا کہ اس میں سے 5واں حصہ جو ہے، یعنی 20% جو ہے جو تمہیں ملے، وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول اور رسول کے قربا یعنی نزدیکی اہل قرابت کے لیے ہے۔ اور اس میں فردر ایکسپلینیشن کیا ہے؟ یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور ابن السبیل۔
تو باقی 4/5 کا کیا ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو آئیے ان میں الفاظ ہمارے لیے نئے کون سے ہیں الفاظ. غنمتم، غنیمہ یغنم، اس نے حاصل کیا مال غنیمت، یعنی غنیمت حاصل کی کوئی بھی. اور یہاں مراد خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے جنگ کے دوران جو حاصل ہوتا ہے. اس میں مال بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جو کچھ حاصل ہو وہاں پہ. اور لیٹس سے قربہ، یہ جمع ہوگی قریب کی، اقربا کی، اقربا کی مؤنث ہے قربہ. جس طرح آسنہ سے حسنہ ہے تو اقربا سے قربہ، تو نزدیکی رشتہ دار قربہ. یتامہ یتیم کی جمع، اور مساکین مسکین، وابن السبیل. تو جو مال یعنی اللہ کی طرف، اللہ کے رسول، ان کے اقربا کی طرف، اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کا خاص ذکر کر دیا گیا ہے. تو اور کہا گیا ہے اگر تم تھے ایمان لانے والوں میں. اور فرقان، جو فرق کر دے حق اور باطل کا، تو یوم الفرقان وہ دن جس دن حق اور باطل کا فرق کر دیا گیا، یعنی جنگ بدر کے دن کی بات ہو رہی ہے. التقا، یعنی ملنا ایک دوسرے کے ساتھ. التقا یلتقی، باہم ملنا، یا یہاں پہ باہم جھگڑنا، جب ایک دوسرے سے ملے تو جھگڑے. جمعانی، اور دو جماعتیں، جمعانی، جمع یجمع، جمعن جمعانی، دو جماعتوں کی بات ہو رہی ہے. اور کون سا لفظ؟ ادوا. ادوا جو ہے یہ کہتے ہیں کنارے کو اور یا جانب کو. اس کی جمع آتی ہے ادن یا ادن. تو ادوا کونا، کنارہ، جانب. اب دنیا، یہ ادنا سے دنیا ہے. جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ اقربا سے قربہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے نزدیک، قریب. دنیا قریب والی ہے، آخرت دور کی ہے. اور قصوہ، یہ اقصی سے مؤنث قصوہ بنے گی، دور. من اقصت المدینہ، کئی دفعہ یہ آیا کہ دور شہر کے پرلے کنارے سے، یعنی بہت دور. تو اقصی سے قصوہ. تو بدر کی وہ وادی جو دور کنارے پہ تھی، تو they were at opposite ends. اور رکبو، رکبہ یرکبو، یہاں پر مراد جو ہے قافلہ. راکبن کی جمع، یعنی اس کا معنی سوار ہوتا ہے، تو بہت سارے اکٹھے سوار جو تھے وہ رکبو. اسفلا، اسفلا یہ بھی اس میں تفصیل ہے کہ سب سے نچلا. سفلا یسفلو، یعنی وہ نیچا ہوا، پست ہوا، حقیر ہوا. تو اسفلا سب سے نیچے ہونا. اسفل السافلین کہاں آتا ہے کہ تمہیں بنایا سب سے اعلیٰ سورہ 3 میں، اور پھر تمہیں سب سے نیچے، جانداروں سے بھی نیچے کر دیا جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا. تواعدو، یہ تفاعلو کے پیٹرن پہ ایک دوسرے سے وعدہ کرنا. تواعدہ یا تواعدو، تواعدن، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا. اختلفتم، اختلف یختلف، اس نے اختلاف کیا، تم سب نے اختلاف کیا. اگر تم آپس میں کرتے وعدہ تو اختلاف کرتے، یعنی تم نہیں کر سکتے تھے وہ جو اللہ نے کر دکھایا. فی المیعاد، یعنی وقت کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں کس وقت ملنا ہے. وعدہ یعیدو سے میعاد مصدر بھی آتا ہے اس میں، مفعال کا وزن پر بھی ہے اور میعاد مصدر بھی ہے. قضیہ یقضی لیقضی، امرن کانا مفعولا لیہلک. ہلاک یہلک، وہ ہلاک ہوا جس نے ہلاک ہونا تھا. بینہ، بانا یبین سے بینہ، یہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں. بانا بین، بینہ. وہ یحییٰ، حیا یحییٰ، زندہ ہوا. بینہ،
تو تمام الفاظ ہماری گرفت میں آ گئے اور معنی بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس میں دو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک تو مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو بقایا جو ہے وہ جو چوتھائی ہے، باقی جو فورتھ ففتھ ہے، اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ جو باقی لوگ لڑنے والے تھے ان کو پہنچ جاتا تھا. لیکن یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے. اس کی خاص حکمت یہ بیان ہو رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر جب بیت المال بن گیا تو تمام کا تمام مال پھر بقایا فورتھ ففتھ جو ہے وہ بیت المال میں جاتا تھا اور وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا تمام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. اچھا، یہاں پر جو پوائنٹ لیٹس سی گرامر پوائنٹ آف ویو سے، ایک تو ہم عربک کلاس میں آج کل امر پڑھ رہے ہیں، تو امر کا جو طریقہ کار ہے وَعَلَمُوا، تو اس کو ہم کس طریقے سے اس کا اعراب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ فعل امر اور مبنی. اس کے بارے میں اگرچہ یہ ہم کہتے ہیں یہ ہے مجزوم ہے، لیکن مبنی علی حذف النون. تمام کتاب امر کو اس لیے کہتے ہیں، وجہ یہ بتاتے ہیں کہ لِأَنَّ مضارعہ، اس کا جو مضارع ہے وہ من الافعال الخمسہ، یعنی وہ افعال مضارع کے آخری 5 جن میں نون آتا ہے وہ نون گر جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے اعراب میں. تو نون اعرابی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم جتنے بھی امر والے ہیں، یہ ریویژن ہے ہمارے اس عربک کلاس والوں کے لیے وَعَلَمُوا. اور فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ. جی کوشچن. اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کنتم آمنتم باللہ، یعنی یہ جو شرط ہے یہ بعد میں آئی ہے تو اور پہلے اس کے جواب آ گیا ہے. یعنی اس کو ہونا اس طرح، اگر آپ اس کو دیکھیں تو کہیں گے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، تو پھر کیا یوم الفرقان تمام کیا ہوگا فَأَنَّ لِلَّهِ خَمْسُ، یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے تو پھر کیا کرو، تو پھر جان لو کہ اللہ کے لیے ہے 5واں حصہ اور اس کے رسول کے لیے. اور یہاں پر دوسری بات یہ دیکھیں کہ انا، اگر اس کو میں یوں کہوں کہ انا للہ کے ساتھ جو خمسہ، یہ ایسے ہے کہ یہاں پر جو ہے نا ایک چیز ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے کیا ہے. انا للہ خمسہ، یعنی یہ حق ہے اللہ کے لیے، واجب ہے اللہ کے لیے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ خبر ہے، انا کی خبر ہے للہ خمسہ والرسول، اور اس سے پہلے آپ معذوف مان سکتے ہیں کہ حق ہے یا واجب ہے کہ اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے. یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں یہ 2 دفعہ لی آیا للرسول ولی ذی القربہ، تو یہ ذی القربہ جو ہے یہ جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرباء کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ واو اس کا بیانیہ ہے کہ اور کس کے لیے، اور یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، وابن السبیل. تو اب تو خیر تمام کا تمام یہ بیت المال میں جانا چاہیے ایکسیپٹ فور 20% جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے یہاں پہ بتایا گیا ہے. اور یہاں پہ جی سر اس میں یہ تھی کیونکہ حضرت عمر کے دور میں پھر وہ سیلریز فکس ہو گئی تھی نا سارے مطلب سپاہیوں کی نا لڑنے والے مجاہدین کی، اگریڈ. تو اس وجہ سے پھر، اور اب بھی ظاہر ہے اسی طرح سے ہے، تو ان کو تو اسٹیٹ ان کو سیلری دیتی ہے اس لیے. ہاں، وہ بیت المال جب بن گیا تو اس کے اندر پھر یہ ان کے لیے اس وقت، اور یہی حکمت تھی کہ یہاں پر کلیریفائی کر کے یہ لکھ نہیں دیا گیا کہ باقی لڑنے والوں کے لیے، لیکن لڑنے والوں کو ضرور ملتا ہے، دے گیٹ میجر شیئر. اچھا لی کے ساتھ یہ جی بتائیے. سر جی ہمارے بیت المال میں ابھی تک آیا تو کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال میں جب سے پاکستان بنا ہے. تو مال غنیمت آتا تو جب وہاں جانا تھا نا، تو مال غنیمت ہی کوئی نہیں آیا. سر ادھر یہ انا ویسے تو انما کہتے ہیں ہم. دیکھ انا جو ہے نا جب بیچ میں آتا ہے تو انا آتا ہے، شروع میں آتا ہے تو انا آتا ہے.
ٹپیکلی. ٹھیک. تو اس لیے جی جی یہ خموسہ ہو جو یہ خموسہ منصوب ہے جی جی یہ جمع ہے پہلی نا. آیت میں ان للہ خموسہ ہو جی جی تو خموسہ جو ہے منصوب ہے منصوب ہے, یہ جمع ہے نا. تو یہ اللہ اللہ کا اسم ہے ان- نا. ہاں جی. اللہ کا اسم ہے اور پھر للہ خبر ہے ہاں اصل میں یہ اور پھر جی جی انا للہ خمسہ. تو آپ یوں کریں للہ ہی ہو گیا اس کا یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر سر پہلے. یہ مبتدا نہیں بن رہا خمسہ ہو للہ خبر ہے تو یہ مبتدا پھر ہمارا کون بنے گا جی یہ خمسہ ہو مبتدا نہیں ہے ہم نے اس کو یہ انا والا جملہ ہے نا, اس پہ انا داخل ہو گیا نا جملہ اسمیہ پہ, اس لیے پھر وہ مبتدا و خبر نہیں رہے گا نا, اسم اور اسم اور خبر انا ہو گیا. نہیں تو جملہ اسمیہ بن کے اس کا بن سکتا ہے نا نہیں دیکھیں نا فانا کے بعد اب کیا ہے, فانا کے بعد للہ خمسہ. تو ہم کہیں گے کہ پورا جملہ جو ہے نا للہ خمسہ جو ہے اس کو آپ دیکھیں ایز ون. تو ایکچولی اس میں جو خبر ہے وہ ہم نے کہا یہ خبر ہے ساری کی ساری للہ خمسہ. اور اس کا جو مبتدا ہے وہ کہیں گے یہاں پہ معذوف ہے, یعنی وہ موجود نہیں ہے. کیا حقاً فانا واجب للہ خمسہ. تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ کر رہی ہے اس کو. تو یہ جو پورا جملہ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس جملے کو آپ الگ سے کرنا چاہیں تو انا کی جو دیکھیں انا کے جو اسم ہے وہ خمسہ ہے, یہ پورا جملہ ہے نا, اور للہ پہلے آ گیا ہے. کیرٹ. تو جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوگا, اس لیے خمسہ منصوب ہے. ٹھیک ہے. اور لی زی قربا میں ذل قربا کیوں آیا ہے, یہ زا زی زو تینوں ہو سکتے ہیں. کریکٹ. لی کی وجہ لی سے کی وجہ سے آیا. حرف جر لگا ہوا نا. کریکٹ. ضرور آ رہا ہے اچھا. اور اور سر لی کی وجہ سے بقایا تمام بھی جو ہے وہ مجرور ہے اس کی وجہ سے تمام مجرور ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں کیا خاص بات ہے گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ سر یہیں اسی پیج پہ یوم الفرقان جو ہے کدھر ہے مطلب یہ ظرف ہے نا, اسی پیج پہ سر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہاں یہ ان کنتم آمنتم علی عبدنا یوم الفرقانی. اب دیکھیں یوم الفرقانی جو ہے یہاں تک تو ٹھیک ہو کہ ظرف ہے. یہ یوم التقل جمعانی کیا ہے بھلا, یہ یوم یہ بدل ہے, یہ یوم کا بدل ہو گیا. اچھا یہ بتائیں التقل جمعانی, یہ جمعانی کیا چیز ہے یہ؟ اگر میں کہوں یہ فاعل ہے فائل تو فائل کو تو ہونا چاہیے مرفوع. کیا یہ مرفوع ہے الجمعانی؟ جی سر کیسے مرفوع ہے؟ الف الف کی وجہ سے جمعانی, تو یہ مرفوع ہو گیا. دو تسکیہ ہے نا, دو فوجیں تسنیہ, اس لیے یہ الف سی کی وجہ سر سے. اس میں ایک کوشچن پوچھ لوں سر, یہ جو یوما کے بعد یہ پورا جملہ فعلیہ ہے دو الفاظ پر مشتمل ہے التقل جمعان, تو سر یہ جو جملہ ہے یہ پھر اس یوما کا مضاف الیہ بن سکتے ہیں یوما. ہاں دیکھیں ایکچولی ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, جب بھی ظرف آئے نا تو ظرف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے. تو مانوی لحاظ سے جب آپ کے پاس کدھر آئی ہے یوما, تو یوما جو ہے نا آپ ہاں التقل جمعانی جو ہے یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ محلن مجرور کہلائے گا. اسی طرح جب از آتا ہے, اس کے بعد بھی جملہ جو آتا ہے وہ بھی محلن مجرور کہلاتا ہے کیونکہ وہ بھی ظرف ہے. یہ ہم نے پوائنٹ ایک دفعہ کور کیا تھا, بٹ اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. سر یہ التقا فعل نہیں ہے, فعل ہے نا, فعل ماضی نہیں بنتا, فعل ماضی ہے التقل جمعانی, تو پورا جملہ ہو گیا نا التقل جمع. کو پھر مضاف الیہ مانیں گے یا نہیں دونوں نہیں کو مضاف الیہ مانیں گے؟ نہیں سوری, میں نے کوئی کہا یہ پورا جملہ جو ہے نا التقل جمعانی مانوی لحاظ سے محلن مجرور ہے. محلن مجرور کا معنی یہ ہے کہ وہ یوما جو ہے نا اپنے بعد مانوی لحاظ سے مضاف الیہ لیتا ہے. ہم نے کہا تھا ظرف جو ہے, اور اگر نہ لے تو پھر آپ پیش کے ساتھ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے بعدو قبلو. تو یوم کے بعد ہم کہیں گے التقل جمعانی جو ہے جملہ پورے کا پورا اس کو تصور کریں گے ایز محلن مجرور بیکاز یوم از ظرف.
تو یعنی اس کو پڑھا جائے گا کہ دو فوجوں کے بھیڑنے کے دن. ایگزیکٹلی دو فوجوں کے بھیڑنے کے دن. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے اس کے بعد جو ہے واللہ علی کل شیء قدیر، یہ کون سا جملہ ہے اور اس کے اندر مبتدا کون سا ہے اور خبر کون سی ہے؟ اللہ مبتدا اور خبر اور قدیر اس کی خبر. قدیر اس کی خبر ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ کل شیء قدیر پوری خبر. اچھا اور اگر آپ دیکھیں نا از انتم کدھر گیا؟ اچھا وہ آگے ہے از انتم بالعدوۃ الدنیا، تو یہ بھی ایک طرح سے ویسا ہی ہے کہ از جو ہے آپ کا یہ ہے ظرف ہے، تو اس کے بعد کا جملہ جو ہے وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضاف الیہ ہے معنوی لحاظ سے. تو یہ بھی یوما کا بدل ہے. یہ بھی یوما کا بدل، یہ بھی یوما کا، یعنی یاد وہ دن یعنی جب تم تھے بالعدوۃ الدنیا. اور اس میں اچھا مجھے اسفلہ جو ہے یہاں پر آیا تھا کہیں، کدھر آ گیا؟ تھوڑا سا آگے. ہاں یہ اسفلہ یہ کیوں ہے منصوب؟ سر یہ مفعول فیہ ہے. مفعول سر یہ مفعول فیہ ہے. مفعول فیہ نہیں، ایسے مفعول فی تو نہیں بن سکتا. دیکھیں ورکب اسفلہ، یہ ویسے تو یہ ہے آپ کا اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے نا. اور رکبو جو ہے یہ آپ کا فعل تھوڑی ہے، یہ تو آپ کا اسم ہے. تو مفعول بھی کیسے بنایا آپ؟ مفعول بھی تب بنے گا جب اس میں آپ کوئی نہ کوئی کہیں سے فعل لے کر آئیں گے. تو آپ کا جو ہے صحیح ہے جو پوائنٹ آف ویو کہ یا تو یہاں پر ایک فعل محذوف مانا جائے. جب دیکھیں جب بھی آپ کو کوئی چیز منصوب آ جائے نا اس کو کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کرنا ضروری ہے. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، خاص طور پہ مفعول مطلق ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ہم اس کی تلاش نہیں کرتے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے. اسی طرح اسفلہ میں یا تو آپ کہیں گے الرکبو، وہاں پر اس کے ساتھ ایک فعل لائیں گے. فعل کون سا آ سکتا ہے؟ استقر مکانا اسفلا، کہ وہاں یا پر آپ ایسے کریں گے کہ اس کو بنائیں گے صفت کسی چیز کی، تبھی یہ بن سکتا ہے. یا اس کو ظرف نہیں کہہ سکتے، یہ ظرف نہیں کہہ سکتے. ظرف کہہ سکتے ہیں. ظرف نیچے ہے تو بتا رہے ہیں نا اس کی جگہ بتا رہے ہیں. ظرف بتا رہے جگہ. ہاں اس ظرف کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، اسفلا منکم نیچے تمہارے، تو ظرف کے معنی میں بھی. لیکن اس کو تب بتانا چاہیے نیچے کیا چیز، جگہ نہیں بتایا. اس مستقر اسفلا منکم یعنی کوئی نہ کوئی وہ کہاں پر ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بھائی وہ نیچے کسی جگہ پر ہے. تو یہ ظرف بھی ہے، صحیح ہے بالکل، یہ ظرف آ سکتا ہے. اینی ادر کوشچنز آن دس سلائڈ؟ جی سر اس میں یہ ہے ایسے جو تقریباً لاسٹ والی آیت ہے لیہلک من ہلک. ہاں جی لیہلک من ہلک. اس میں مجھے آپ بتائیے لیہلک کا، اچھا ایسے کریں یہلک، اصل میں تو یہلکو تھا نا، لی کی وجہ سے یہلک ہوا، تو اس کا فاعل کہاں پر ہے؟ من ہلک. ہاں دیکھیں من ہلاکا اس کا فاعل ہے. کیسے فاعل ہے کہ تاکہ وہ ہلاک ہو. کون ہلاک ہو؟ وہ فاعل ہے نا. من ہلاکا جس نے ہلاک ہونا ہے. یہ تو من جو ہے اس کا ہم کہیں گے فاعل ہے، اور ہلاکا جو اور من آلسو اٹ از آلسو کیا اسم موصول ہے. تو اس کا پھر تو صلہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہلاکا اس کا صلہ ہے. ویسے سیم وہاں پہ آگے وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا وہ سیم. اچھا جیسے یہ ہے یہلک من ہلک، اسی طرح یحییٰ من حیا، یعنی اور زندہ رہا جس نے زندہ رہنا تھا. تو یہ اس کا فاعل ہے. من فاعل ہے، من ہی فاعل صرف کہیں گے، باقی اس کو آپ کہہ دیں گے صلہ. تو یحییٰ کا فاعل من ہے اور یہلکا کا فاعل بھی من ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیہلکا جو ہے لیجزیہ کا بدل ہے. دیکھیں ولیکن لیجزی اللہ امرن ولیکن لیہلک من ہلکا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے اس کو وہ ہلاک کر لے، وہ ہلاک ہو جائے ان بینہ، حق پر ہلاک ہو. تو یہ نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. تدبر کے پوائنٹ آف ویو سے پتہ چلتا ہے. اچھا اس میں یہ جو ہے آیت کا حصہ
وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اس سے کیا سمجھیں آپ بلا؟ صحیح اس میں یہ ہے کہ وہ بائی چانس ہی دونوں جو فریقین ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے تھے، مطلب ایک وقت انہوں نے مقرر نہیں کیا تھا. اگر وہ مقرر مطلب انہوں نے کوئی ایسا پلان نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ اس جگہ پہ انکاؤنٹر کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی پوری ایک وہ پلان تھا کہ اس طرح سے ان کا مقابلہ ہوگا اور اس طرح سے مطلب یہ جنگ ہوگی نا. اللہ تعالیٰ نے کرنا. اگر وہ ایسا نہ کرتا، یعنی اگر ان پہ چھوڑ دیا جاتا تو وہ آپس میں نہ یہ فیصلہ کر سکتے، ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا کہ انہوں نے ظاہری بات ہے وہ آسان والے پہ جانا تھا، انہوں نے کوشش کرنی تھی. جی وہ قافلے کا اور وہ جو ہے لشکر کا اور قافلے کی، وہ تو پہلے ہی ان کے درمیان میں کافی اس بارے میں بات ہو رہی تھی، تو وہ آسانی کی طرف ہی آبویسلی جانا چاہ رہے تھے، اس لیے ان پر چھوڑا ہی نہیں گیا. حالات ایسے پیدا کر دیے گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا جب نکلے تھے وہ، کہ ہم جو ہیں لڑیں گے. لاجیکلی اٹ ڈز ناٹ سیم ٹو بی رائٹ، بٹ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ کرنا تھا کر دکھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد دکھانی تھی کہ کیسے مدد آتی ہے مومنین کے لیے. تو آئیے نیکسٹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پہ جو دو اشارے ہمیں بتائے گئے، ایک تو معجزہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی ان کو بھی تھوڑا دکھایا اور تمہیں بھی وہ تھوڑے دکھائے گئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ جو ان آپس میں لڑائی ہونی ہے وہ ضرور ہو. یعنی ایسی چیز پیش کی گئی کہ دونوں اس وجہ سے نہیں وہاں سے بھاگے کہ دوسروں کی فوج بہت بڑی ہے، دونوں اس بات پہ تیار تھے کہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اور تیسرا ایک جنرل رول بتایا گیا ہے جس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جب مقابلہ ہو، اور کتنا یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو. اور ایسا ہی کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ساری رات دعا مانگتے رہے تھے. تو ہمیں بھی دعا کو بھی ایک اپنا ویپن یعنی اپنا ہتھیار سمجھنا چاہیے، جو کہ سب سے مؤثر ہتھیار ہے. اور ظاہری بات دعا جو ہے تب آتی ہے، دعا کے بعد ہم نے پڑھا دعا، احتساب، پلان، تینوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. تو جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا تم کو اللہ نے ان لوگوں کو تمہارے خواب میں کم تعداد میں. یریکا دیکھیں، یریکہم اللہ، اللہ نے تجھ کو دکھایا ان لوگوں کو، فی منامک تمہارے خواب میں، قلیلا تھوڑا سا، ولو اراکہم کثیرا، اور اگر وہ دکھاتا تم کو ان لوگوں کو کثیرہ بہت زیادہ، تو تم کیا ہوتے؟ لفشلتم، تو فشلتم تم جی چھوڑ دیتے، تم ڈسکریج ہو جاتے. ولا تنازعتم فی الامر، اور تم آپس میں
لڑنے جھگڑنے لگتے فی الامر اس کام میں یعنی جنگ والے حالات میں ولیکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا اس سے کہ بے شک وہ جاننے والا ہے جو کچھ دلوں میں ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ